السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پہلے کے سنکشپ جیون چریہ یعنی کہ ریئل لائف پریکٹس بیفور پروفٹ ہوڈ کے بارے میں پڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استتو ان تمام گنوں اور وشیشتاؤں کا یوگ تھا جو الگ الگ طور پر لوگوں کے وبھن ورگوں میں پائی جاتی ہے۔ آپ وویک، دوردرشتا اور ستیہ پرتتا کا اچ مینار تھے۔ آپ کو بہترین سوجھ بوجھ، سترک چنتن اور صحیح ادیش کا پریاپت بھاگ ملا ہوا تھا۔ آپ اپنی لمبی خاموشی سے برابر چنتن منن کرتے تھے، لگاتار دھیان مگن رہتے اور ستیہ پانے کی ابھیلاشا کرتے رہتے۔ آپ نے اپنی کھلی بدھی اور چمکدار پرورتی سے جیون گرنتھوں کا، لوگوں کے معاملے اور سموہوں کے حالات کا دھیان کیا اور جن خرابیوں سے یہ سبھی اوت پروت تھے ان سے بڑی اداسینتا دکھائی۔ چنانچہ آپ نے ان سب سے ہاتھ کھینچ کر پورے وویک کے ساتھ لوگوں کے بیچ جیون یاترا شروع کی، یعنی لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے، ورنہ اپنی طے شدہ تنہائی کی اور لوٹ جاتے۔ چنانچہ آپ نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، آستانوں کا ذبیحہ چڑھاوا نہ کھایا اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میلوں ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی۔ آپ کو شروع سے ہی ان جھوٹے معبودوں جن کی عبادت اور پوجا کی جائے سے اتنی گھن تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظروں میں کوئی چیز غلط نہ تھی، یہاں تک کہ لات و عزیٰ کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھا۔ اس میں سندے نہیں کہ بھاگیہ نے آپ پر سرکشا کا سایہ ڈال رکھا تھا۔ چنانچہ جب کچھ سانسارک لابھ کے لیے منوکامنائیں ابھری یا کچھ ناپسندیدہ رسم و رواج کی پیروی پر من نے کچھ کرنا چاہا تو خدا کی کرپا سے اس میں رکاوٹ پیدا کر دی گئی۔ ابن اسیر کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگیانتا یگ کے لوگ جو کام کرتے تھے مجھے 2 بار کے علاوہ کبھی ان کا دھیان نہیں آیا، لیکن ان دونوں میں سے بھی ہر بار اللہ نے میرے اور اس کام میں رکاوٹ ڈال دی۔ اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا وچار نہ آیا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اپنی پیغمبری بھی دے دی۔ ہوا یہ کہ جو لڑکا اوپری مکہ میں میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، اسے ایک رات میں نے کہا، کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکہ جا کر دوسرے جوانوں کی طرح وہاں رات بھر کی قصہ کہانی کی محفل میں شرکت کر لوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نکلا اور ابھی مکہ کے پہلے ہی گھر کے پاس پہنچا تھا کہ باجے کی آواز سنائی پڑی۔ میں نے معلوم کیا کہ کیا ہے۔ لوگوں نے بتایا، فلاں کی فلاں سے شادی ہے۔ میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میرا کان بند کر دیا اور میں سو گیا۔ پھر سورج کی گرمی ہی سے میری آنکھ کھلی اور میں اپنے ساتھی کے پاس واپس چلا گیا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے پورا وورن دیا۔ اس کے بعد ایک رات پھر میں نے یہی بات کہی اور مکہ پہنچا تو پھر اسی رات کی گھٹنا گھٹی اور اس کے بعد پھر کبھی غلط ارادہ نہ ہوا۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جب کعبہ بنایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پتھر ڈھو رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اپنا تہبند اپنے کندھے پر رکھ لو، پتھر سے حفاظت رہے گی۔ لیکن آپ زمین پر جا گرے، نگاہیں آسمان کی اور اٹھی، سنبھلتے ہی آواز لگائی، میرا تہبند، میرا تہبند، اور آپ کا تہبند آپ کو باندھ دیا گیا۔ ایک روایت کے شبد یہ ہیں کہ اس کے بعد آپ کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں میٹھے بول، اچ وچار اور شریشٹھ آچرن کی درشٹی سے وکھیات تھے۔ چنانچہ آپ سب سے زیادہ نرم دل،
سب سے زیادہ سجن، سب سے اچھے پڑوسی، نیک کاموں میں سب سے آگے، عمل میں سب سے نیک، وعدے کے سب سے بڑھ کر پابند اور اس کے بڑے امانت دار تھے۔ یہاں تک کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا تھا، کیونکہ آپ ساتھ بھلائی تھے، اور جیسا کہ حضرت خدیجہ کی گواہی ہے، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے تھے، غریبوں کی مدد فرماتے تھے، مہمانوں کا ستکار کرتے تھے اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے تھے۔